یہ پہلا سوال ہے حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کنا فیہ کانا منافقا خالصا۔ اس میں یہ سوال جو ہے نیچے اس میں یہ ہے اشرح الحدیثہ حدیث شریفہ وبینوا حکم رجل مسلم توجد فیہ ہذہ الخصال۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں ایک بار ترجمہ کر دیتا ہوں، تشریح کر دیتا ہوں تھوڑی سی پہلے۔ حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کنا فیہ، چار باتیں جس کے اندر ہوں کانا منافقا خالصا تو وہ خالص منافق ہوگا، ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس کے اندر صرف ان میں سے ایک خصلت ہو تو وہ کیا ہوگا، منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور ان خصلتوں میں سے جس کے اندر ایک خصلت ہو، کوئی بھی خصلت ہو ان چاروں میں سے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر منافق کی ایک خصلت ہے، تو گویا منافق کی اس کے اندر ایک خصلت ہے۔ اس کے بعد آگے کہا حتی یدعھا، یہاں تک کہ چھوڑ دے اس کو، اگر ایک خصلت پائی جاتی ہے اس کے اندر تو منافق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے، وہ چھوڑ دے گا تو منافق کی کوئی خصلت نہیں اس کے اندر موجود نہیں رہے گی۔ اس کے بعد فرمایا اب وہ چار خصلتیں ہیں کیا، اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اذا اؤتمن خانا، جب اس کو امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے ایک۔ دوسری خصلت یہ ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے معاہدہ کرے تو دھوکہ دے۔ تین خصلتیں ہو گئی۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو فسق و فجور یعنی گالی گلوچ کرے، بدگوئی سے بےہودگی سے کام لے، یہ ہو گیا۔ تو یہ چار خصلتیں تشریح کر دیتا ہوں، یہ چار خصلتیں جس کے اندر ہوں گی وہ منافق ہوگا، اور ان خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی اگر اس کے اندر ہے تو یہ مانا جائے گا کہ منافق کی ایک خصلت اس کے اندر ہے۔ یہ اس کی مختصر وضاحت ہو گئی۔ اب آگے ایک سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آدمی کا کیا حکم ہے جس کے اندر یہ خصلتیں ہوں۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ خصلتیں جس آدمی کے اندر ہو، مسلمان کے اندر ہو، وہ منافق نہیں ہو جاتا، وہ مسلمان ہی رہے گا۔ جس آدمی کے اندر یہ چار خصلتیں پائی جائیں، ایک خصلت پائی جائے یہ تو بہت کم بات ہو گئی، اگر ساری خصلتیں پائی جائیں پھر بھی وہ مسلمان ہی رہتا ہے، منافق نہیں ہو جاتا۔ تو اب اس حدیث سے کیا اصل میں یہاں پر جو حکم بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہاں پر یہ بھی وضاحت آپ کو کرنی پڑے گی معن بعد، جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ مسلمان ہی رہتا ہے، معن بعد یہ بھی وضاحت آپ کو کرنی پڑے گی، تو پھر حدیث کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا، اس کے بارے میں دو توجیحات کی ہیں۔ ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ منافق ہوگا مطلب ہے کہ منافق کی طرح ہوگا، تو علی سبیل المجاز منافق کہا گیا چونکہ یہ اوصاف منافق کے اندر پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو منافق کی طرح ہوگا۔ ایک دوسری جو سب سے بہترین توجیہ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نے فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ منافق کی طرح ہوگا، اس کے اندر نفاق ہوگا، وہ خالص نفاق اس کے اندر پایا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ نفاق عملی پایا جائے گا۔ نفاق بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نفاق اعتقادی اور ایک نفاق عملی۔ تو نفاق اعتقادی جو ہوتا ہے وہ کفر تک پہنچاتا ہے، اور نفاق عملی تو وہ کفر تک نہیں پہنچاتا۔ تو یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ چار خصلتیں جس کے اندر ہوں تو وہ کیا ہوگا، منافق خالص ہوگا۔ مطلب کیا ہے، منافق عملی خالص ہوگا، مطلب یہ ہے کہ کرتا کچھ اور ہے کہتا کچھ اور ہے، دھوکہ بات کرتا ہے تو گالی گلوچ سے یہ جھوٹ بولتا ہے، تو ہے کچھ اور دکھا کچھ اور رہا ہے۔ تو چاروں خصلتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر نفاق عملی مراد ہے، لہٰذا وہ مسلمان ہی رہے گا، کافر نہیں ہو جائے گا۔ یہ اس کی وضاحت ہوگی، یہ پہلا سوال مکمل ہوتا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ آگے دیکھیے اب دوسرا جو ہے، دوسری حدیث پاک ہے، دوسرا سوال ہے کہ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، کہ کوئی بھی صحابی رسول مجھ سے زیادہ روایت کرنے والے نہیں۔ اس کا جو مفہوم ہے یہ ہے کہ کوئی بھی جو صحابی رسول ہے اس کا وہ مجھ سے زیادہ روایت کرنے والا نہیں ہے، اس کی روایتیں مجھ سے زیادہ نہیں ہیں، الا ما کان من عبداللہ ابن عمر، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس جو روایتیں ہیں وہ زیادہ ہیں مجھ سے۔ فإنه كان يكتب ولا أكتب، اس لیے کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھا کرتا تھا، میں نہیں لکھتا تھا وہ لکھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اوضحوا الحدیث الشریفہ وبینوا ما یستنبط منہ، اس حدیث کی وضاحت کریں اور اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس کو بیان کریں۔ تو اس حدیث کی مختصر وضاحت تو یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جو روایتیں کی ہیں سرکار سے، یہ روایتیں زیادہ ہیں ہر صحابی سے سوائے حضرت عبداللہ ابن عمر کے، کہ ان کی حدیثیں مجھ سے کچھ زیادہ ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتے تھے تو وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، تو چونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اس لیے مجھ سے زیادہ ان کی روایتیں ہیں۔ باقی کوئی صحابی نہیں لکھتا تھا،
اور مجھ سے زیادہ سرکار کے ساتھ رہتا نہیں تھا، تو میری روایت باقی اصحاب سے زیادہ ہے. یہ ہو گیا. اب اس سے مستنبت کیا ہوا؟ مستنبت یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایت سرکار سے کرنے والے ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں زیادہ محفوظ ہوئیں، لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں زیادہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بالمقابل آج کے دور کے لحاظ سے. ان کی روایتیں محفوظ زیادہ ہوئیں اور ان کی روایتیں محفوظ نہ ہو سکی. لیکن روایت کرنے والوں میں اس دور میں جو روایتیں کی گئیں اور جمع کی گئیں، ان سرکار سے جو روایتیں کی جو اصحاب، ان میں حضرت ابو ہریرہ، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص پہلے نمبر پر تھے اور دوسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ تھے. یہ اس حدیث سے معلوم ہوا. اب اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ وما تقولون فی النہی الوارد عن کتابۃ الحدیث، اور تم کیا کہتے ہو اس حدیث کے بارے میں جس حدیث میں کتابت حدیث لکھنے کی ممانعت آئی ہے. اس حدیث میں اس حدیث میں جو ممانعت آئی ہے، اس حدیث جن حدیثوں میں کتابت حدیث کی ممانعت آئی ہے، ان حدیثوں اور اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں آپ تو بظاہر تعارض ہے. یہاں پر ہے کہ میں نہیں لکھتا تھا، عمر بن عاص لکھتے تھے، عبداللہ بن عمر لکھتے تھے. ایک مسلم میں بھی روایت گزری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس والی، کہ اس میں بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا تھا یا بنیا اکتبہ، اے بنیا، اے میرے بیٹے اس کو لکھ لو. تو کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ کچھ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کتابت حدیث یہ جائز ہے، صحیح ہے، اور کچھ روایتوں سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کتابت حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تم کیا کہتے ہو؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا کہتے ہو. تو ہم یہ کہیں گے کہ دراصل مطلب مقصود یہ ہے کہ کہیں تو نہیں وارد ہے، کہیں یہاں پر اجازت ہے، تو ان میں جو ہے تعارض ہے ایک طرح کا. اس تعارض کو دفع کیسے کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو نہیں وارد ہوئی تھی، یہ نہیں اس شخص کے لیے یہ نہیں تھی جو شخص یاد کرنے پر قادر تھا، جو شخص حدیث سن کر کے یاد کرنے پر قادر تھا لیکن پھر بھی وہ لکھ لیا کرتا تھا. تو اس سے کیا ہے کہ اگر سرکار عام اجازت مرحمت فرماتے ان لوگوں کے لیے بھی جو یاد کرنے پر قادر تھے، تو ہوتا کیا کہ یہ لکھ لیتے اور لکھنے کے بعد لکھنے کے عادی ہو جاتے، تو دھیرے دھیرے یاد کرنے میں کوتاہی برتنے لگتے. تو اس لیے سرکار نے منع فرما دیا کہ اگر یہ عام اجازت دے دی جائے سب کو، تو ہوگا کیا کہ جو لوگ قادر ہیں یاد کرنے پر وہ بھی کیا کریں گے؟ لکھ لیا کریں گے. تو دھیرے دھیرے احادیث کے حفظ میں کیا ہو جائے گی؟ کوتاہیاں برتنے لگ جائیں گی. اس طرح سے سرکار نے منع فرما دیا ایسے لوگوں کے لیے. لیکن جو لوگ قادر تھے ہی نہیں یاد کرنے پر، اتنا حافظہ مضبوط تھا ہی نہیں، تو سرکار علیہ السلام نے ان کے لیے دوسری حدیثوں میں اجازت مرحمت فرمائی کہ تم لکھ سکتے ہو. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص لکھا کرتے تھے، سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی. ابو ہریرہ نے لکھنے کو کہا اس لیے کہ سرکار کی اجازت ہے. ان لوگوں کے لیے جو یاد محفوظ نہیں کر سکتے ہیں اتنا جتنا کہ دیگر لوگ کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے اجازت سرکار نے مرحمت فرمائی. ایک یہ وضاحت بیان کی گئی. دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ صدر اسلام میں ہوتا، اگر اس کی عام اجازت دے دی جاتی تو یہ ہوتا کہ قرآن سے احادیث مبارکہ مختلف ہو جاتی. احادیث کریمہ اور قرآن میں کوئی امتیاز ہی نہیں رہتا، تو اختلاط ہو جاتا. ٹھیک ہے، چونکہ اختلاط کا خوف تھا کہ اگر یہ جس طرح سے وہی لکھی جاتی تھی اس دور میں، محفوظ کی جاتی تھی، اسی طرح سے اگر احادیث کریمہ کو بھی لکھنے کی عام اجازت دی جاتی تو ہوتا کیا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، فرق ہی نہیں کر پاتے. تو اختلاط کا خوف تھا، اس لیے اختلاط کے خوف کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہوں پر اس کی ممانعت فرمائی، اور جہاں پر یہ خوف نہیں تھا، جہاں پر جب سرکار نے دیکھا کہ یہ خوف ختم ہو گیا، اب یہ خوف نہیں ہے، تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی. یہ دو توجہ ہیں حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں فرمائی، اور یہ دو توجہ ہیں کافی ہے اس کے لیے. یہ ہو گیا، یہ دو سوال الحمدللہ یہ حل ہو گئے. اب تیسرا دیکھیے، اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم ينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اس حدیث پاک کے بارے میں کہا ترجمہ الحدیث الشریفہ. اس حدیث کا ترجمہ کر دیجئے پہلے. تو ترجمہ یہ کہ جب تم میں کوئی وضو کے لیے جائے، وضو کا ارادہ کرے، تو جب وضو کرے تم میں کوئی، تو پہلے فلیجعل فی انفہ، تو اپنی ناک میں پانی ڈالے سب سے پہلے. پھر کیا کرے؟ ثم ینتثر، پھر ناک کو صاف کرے. ناک میں جو یہ بلغم ہوتا ہے اس کو صاف کرے، اس کو باہر نکال پھینکے، اس کو صاف کرے. ایک اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ومن استجمر، پھر سرکار نے فرمایا ومن استجمر فلیوتر، اور جو کنکری یعنی پتھر کا استعمال کرے استنجا میں، فلیوتر، تو وہ طاقت میں لے، طاقت میں پتھر لے، کنکریاں لے. اور
پھر فرمایا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يَدْخُلَهُمَا فِي وُضُوئِهِ، اور تم میں جو کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے پانی کے برتن میں اس کو داخل کرنے سے پہلے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ تم میں کوئی نہیں جانتا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي، تم میں کوئی نہیں جانتا أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری. تو سرکار نے یہاں 3 باتیں بیان فرمائی. اب حدیث کا ترجمہ ہو گیا. آگے کا حصہ دیکھیے سوال کا. آگے فرماتے وَبَيِّنُوا مَذَاهِبَ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ مَا تَرْجِيحِ مَا هُوَ الرَّاجِحُ. یہاں پر 3 مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو صاف کرنا. تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ علماء نے کہا صراحت اس کی اتنی کچھ اس میں ان تینوں مسائل میں سب سے اہم مسئلہ وہی ہے استجمار والا. پتھر کتنی کنکری لی جائے، کتنے پتھر لیے جائیں، یہ والا اہم ہے. باقی تو مسائل میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہے، اس کو میں اجمالاً بیان کر دیتا ہوں. ایسے ہی اتنا کچھ اہم نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ جب کوئی یہ وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد ایک ہوتا ہے پانی ڈالنا، اس کو استنشاق کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے بلغم کو نکال کر پھینکنا، صاف کرنا، اس کو استنثار کہتے ہیں. 2 چیزیں ہیں. تو کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ استنشاق یہ واجب ہے. کچھ علماء نے کہا استنشاق یعنی پانی میں ناک میں پانی ڈالنا وضو میں یہ واجب ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا واجب نہیں ہے، بہتر ہے کر لے تو بہتر ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں واجب ہے ان لوگوں کی دلیل یہی حدیث ہے کہ یہاں پر سرکار نے کہا سمل ینتصر، اور ناک کو صاف کرے، امر کا صیغہ ہے لہٰذا یہ واجب ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت میں مبالغہ کے طور پر بطور استحباب سرکار نے یہ فرمایا، لہٰذا اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا. ایک اس کے بعد ایک اختلاف یہ ہے کہ جب کوئی پتھر لے کر کے استنجا کرے تو کتنے پتھر لیے جائیں. ہمارے اور امام شافعی کے ہاں یہ بہت کہہ لیں جو اصولی اختلافات ہیں ان میں سے ایک اختلاف یہ بھی ہے. اختلاف یہ ہے کہ جب پتھر لے کوئی استنجا میں تو کتنے پتھر لے، 2 لے، 3 لے، 4 لے، کتنے لے. ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں مقصود تنقیہ ہے. تنقیہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے محل خاص تو کافی ہے، چاہے وہ ایک پتھر سے ہو جائے، ایک ہی پتھر سے کیوں نہ ہو جائے. ہاں 3 پتھر سے کم میں اگر تنقیہ حاصل ہو جاتا ہے تو 3 کے عدد کو پورا کر لینا مستحب ہے. اصل کیا ہے؟ تنقیہ، مکمل طور پر اس کو صاف کر دینا یہ اصل ہے. اور اگر ایک ہی سے ہو جا رہا ہے، 2 سے ہو جا رہا ہے حاصل یہ مقصود، تو 3 کر لینا یہ مستحب ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 پتھر کم سے کم لینا یہ واجب ہے، ضروری ہے. اگر 3 پتھر سے آپ کم لیں تو استنجا نہیں ہوگا. تو 3 پتھر ان کے یہاں ضروری ہے، 3 پتھر سے کم میں نہیں ہوگا. اب 3 پتھر اگر ہو جائیں اور پھر بھی تنقیہ حاصل نہ ہو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مزید بڑھایا جائے، لیکن کم سے کم 3 پتھر لینا ضروری ہے. 3 جمرات، 3 پتھر لینا، 3 کنکری لینا یہ ضروری ہے. وہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں بظاہر وہی ہے کہ فلیوتر کیا کریں، طاقت میں لیں. تو وہ کہتے ہیں طاقت میں لیں تو 3 لیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں صراحت کہاں ہے؟ 3 کا عدد کوئی ضروری ہے یہاں تو 3 کا عدد ہے نہیں. طاق تو ایک بھی ہو سکتا ہے، طاق تو ایک بھی ہو سکتا ہے، طاق تو 5 بھی ہو سکتا ہے، طاق تو 7 بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر کوئی اس کی صراحت ہے نہیں بظاہر صراحت چونکہ یہاں پر ہے نہیں تو اس لیے یہ استدلال صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیگر احادیث میں آیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ 2 پتھر یا 1 پتھر استعمال فرمائے، یا 2 پتھر صحابہ اکرام نے استعمال فرمایا، 1 پتھر استعمال فرمایا، اور اس طرح سے تنقیہ مکمل ہو گیا تو استنجا مکمل ہو گیا. یہ روایتوں میں آتا ہے. تو خالی اس طرح کی روایتوں کو جہاں پر یوتر کا لفظ ہے اس سے استدلال کرنا کہ 3 ضروری ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تنقیہ اصل ہے، تنقیہ پالا جائے ہو جائے گا. یہ ہو گیا، 2 مسائل ہو گئے. اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھوں کو دھونا. اب چاہے نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو، وضو غسل کا یا کچھ اور، 3 پتھر کوئی اگر بیدار ہوتا ہے نیند سے تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھوں کو دھونا کیا ہے یہ؟ کچھ علماء نے اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا واجب ہے، چاہے وضو کا ارادہ کرے یا نہ کرے. نیند سے کوئی بیدار ہو رہا ہے تو ہاتھوں کو دھونا واجب ہے. کیوں؟ سرکار نے فرمایا فلیغسل یدہ، فلیغسل امر کا صیغہ ہے، اور امر کا جب صیغہ ہے امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہٰذا دھونا واجب ہے. کچھ علماء نے یہ کہہ دیا. لیکن ہمارا جو جمہوری جو علماء ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ یہ جو امر ہے برائے استحباب ہے، برائے ندب ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیند سے بیدار ہو، نماز پڑھنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو یا کوئی اور کام کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ وہ دھوئے ہی. تو امر برائے ندب ہے. اس کے ظاہر سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. یہ 3 مسائل ہو گئے، اور 3 مسائل میں کیا کیا مذاہب ہے میں نے بیان کر دیا، اور ترجیح کی صورت میں نے بیان کر دی کہ جمہور کا جو موقف ہے وہی راجح ہے، یہ امر برائے ندب ہے، برائے استحباب ہے. اس سے پہلے جو مسائل ہے وہ بھی بیان کر دیا. یہ سوال بھی یہاں مکمل ہو جاتا ہے، سوال کا جواب بھی مکمل یہاں ہو جاتا ہے. 3 ہو گئے الحمدللہ. اب آگے دیکھیے چوتھا سوال. ان ام عطیہ قالت، اچھا ہاں یہ ہے نا،
تو یہ نیچے جو ہے پہلے سوال پڑھ لیتے بہتر رہے گا، ورنہ اگر ترجمہ نہیں کہا گیا ہے تو ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نیچے چوتھا سوال ہے، اس کے نیچے جو ہے سوال دیکھیں پہلے، ترجم الحدیث حدیث شریفہ واستخرجوا منہ المسائل الشرعیہ، کہ حدیث مبارکہ کی حدیث پاک کا ترجمہ کریں اور اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ بیان کریں۔ میں حدیث کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر ایک کے بعد دیگر جتنے بھی مسائل اس سے مستنبط ہوتے ہیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث کا ترجمہ سن لیں۔ ام عطیہ فرماتی ہے، قالت فرماتی ہیں، کننا ننہا ان نحد علی میت فوق ثلاث۔ ام عطیہ فرماتی ہے کہ ہم کو روکا جاتا تھا، روکنے والے کون تھے؟ ظاہر ہے سرکار علیہ السلام تھے۔ ہم کو روکا جاتا تھا کسی بھی میت پر سوگ منانے سے، کتنے دنوں تک؟ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ دنوں تک ہم کو روکا جاتا تھا کسی بھی میت پر سوگ منانے سے، الا علی زوج، مگر شوہر پر سوگ منانے سے نہیں روکا جاتا تھا، کیونکہ شوہر پر سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم ہے۔ کب تک؟ 4 اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن تک، سوائے شوہر کے دیگر کوئی بھی میت ہو اس پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے ہم کو روکا جاتا تھا، مگر شوہر پر سوگ منانے کا حکم تھا۔ کتنے دنوں تک؟ 4 ماہ 10 دنوں تک۔ تو سوگ منانا 4 ماہ 10 دنوں تک یہ ہم پر ضروری تھا۔ اور آگے فرمایا کہ ولا نکتحلو، اب جو سوگ منائیں ہم شوہروں کے لیے تو کیا کریں؟ ولا نکتحلو، اس میں ہمیں حکم تھا نہ تو ہم سرما لگائیں، شوہر کی کہ جب موت کی عدت میں ہم ہوں تو ہمیں حکم تھا ولا لا نکتحلو، نہ تو ہم سرما لگائیں، ولا نتطیبو، اور نہ ہی خوشبو لگائیں، ولا نلبسو ثوبا مسبوغا، اور نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنیں، الا ثوب عصب، مگر یمنی کپڑا جو ہوتا تھا وہ اس وقت سادہ بنتا تھا، بہت زیادہ چمک دمک نقش و نگار والا کپڑا نہیں ہوتا تھا، سادہ کپڑا ہوتا تھا بالکل بھی۔ آج کے دور میں جو کپڑا سادہ ہے وہ آپ فٹ کر لیں یہاں پر، ورنہ اس دور کے اعتبار سے فرمایا کہ رنگے ہوئے کپڑے چونکہ اکثر نقش و نگار والے ہوتے تھے، چمک دمک اس میں زیادہ ہوتی تھی، تو سرکار نے ایسے کپڑوں سے منع فرمایا تھا موت کی عدت میں، الا مگر یمنی کپڑا۔ تو یمنی کپڑے میں چونکہ یمنی کپڑے جو ہے سادہ ہوتے تھے، اس میں نقش و نگار زیادہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے سرکار علیہ السلام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محیدها فی نبذة من قسط اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، اور فرماتی ہیں اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طہر کے وقت رخصت عنایت فرمائی۔ کس بات کی رخصت عنایت فرمائی؟ تو آگے رہا ہے فی نبذة من قسط اظفار۔ قسط اظفار ایک خوشبو ہوتی تھی سرکار کے دور میں، یہ خوشبو کی ایک قسم ہے۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت عنایت فرمائی طہر کے وقت، جب ہم میں سے کوئی غسل کرے اپنے حیض سے، تو ہم میں سے جب کوئی اپنے حیض سے غسل کرے تو سرکار علیہ السلام نے ہم کو رخصت عنایت فرمائی تھی فی نبذة من قسط اظفار، قسط اظفار جو خوشبو ہوتی اس کے ایک ٹکڑے کو اپنی شرمگاہ میں مل لینے کی سرکار نے رخصت عنایت فرمائی تھی، کہ جب ہم میں سے کوئی غسل حیض کرے تو غسل حیض کے وقت مقام خاص میں یہ جو قسط اظفار ہے یا آج کے دور میں جو خوشبو ملتی ہے اس خوشبو کو مل لینے کا حکم تھا، اس کی سرکار نے رخصت عنایت فرمائی تھی۔ یہ کن ایام میں؟ موت کی عدت میں بھی ہم کر سکتے تھے، حیض سے فارغ ہونے کے بعد اس کے غسل کے دوران یا اس کے غسل کے بعد خاص مقام میں وہ خوشبو مل لینے کی رخصت سرکار نے عنایت فرمائی۔ کس میں؟ عدت میں بھی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک طرح کی ناپسندیدہ اس سے بو آتی تھی، اس بو کو ختم کرنے کے سرکار نے یہ اجازت مرحمت فرمائی۔ اور سرکار نے ہمیں منع فرمایا اور ہم کو روکا جاتا تھا، منع کیا جاتا تھا جنازوں کے پیچھے چلنے سے ہم کو روکا جاتا تھا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس سے کیا مسائل مستنبط ہوتا ہے ایک کے بعد دیگر میں بیان کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تو یہ معلوم ہوا کہ میت اگر کوئی مر جائے تو 3 دنوں تک تو اس پر سوگ منایا جا سکتا ہے، لیکن 3 دن کے بعد کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، چاہے ماہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عورتیں اگر ان کے شوہر مر جائیں تو شوہروں کے انتقال کے بعد ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک کیا کریں؟ سوگ منائیں، یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس دوران اس کے بارے میں اس میں یہ کچھ ضمنی مسائل آ گئے کہ موت کی عدت میں نہ تو خوشبو لگائے کوئی عورت، اور نہ ہی اس میں سرما لگائے، اور نہ ہی اس میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے مگر سادہ کپڑے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ حیض سے جب فارغ ہو جائے کوئی تو حیض سے فارغ ہونے کے بعد جب غسل کرے تو غسل کے بعد مقام خاص
میں خوشبو مل لے، چونکہ اس سے جو ناپسندیدہ رائحہ ہے کریہا یعنی ناپسندیدہ جو بدبو ہے، وہ جو بو ہے ایک ناپسندیدہ، وہ ختم ہو جائے اور مکمل طور پر وہ صاف ستھرا ہو جائے، یہ فرمایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہمیں پردے کا مکمل حکم تھا، یہاں تک کہ ہم کو روکا جاتا تھا جنازوں کے پیچھے جانے سے، تو جنازوں کے پیچھے جانے سے روکا جاتا تھا، یہ ہے کہ ہم پردانشی ہیں ایک، دوسرا یہ ہے کہ ہم چونکہ عورتیں جزا فضا زیادہ کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی رونے دھونے لگے، اس لیے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ تو کل ملا کر کے اور بھی غور کریں گے تو کئی مسائل نکل جائیں گے، یہ کل 7-8 مسائل سے اخذ ہوتے ہیں، یہ لکھ دیا جائے۔ یہ سوال بھی، اس سوال کا بھی جواب مکمل ہو گیا یہاں سے۔ آگے ایک حدیث پاک ہے، لیکن اچھا یہ سوال نمبر 5، اس حدیث کے بارے میں کہا گیا اشروح الحدیث الشریفہ، اس حدیث پاک کی تشریح کریں، وذکروا اقوال العلماء فی الصلاۃ قبل المغرب ما ترجیح ما ہوا راجح، پھر علماء مغرب سے پہلے نماز جو پڑھی جاتی ہے اس نماز کے سلسلے میں علماء کے جو اقوال ہیں وہ بیان کریں، پھر اس کے بعد راجح کیا ہے اس کی ترجیح کریں، اس کو ثابت کریں۔ تو پہلے حدیث پاک کی تشریح کرنی ہے۔ حدیث پاک کی مختصر تشریح یہ ہے کہ اچھا ترجمہ کر دیں گے تو تشریح تو خود بخود ہو جائے گی، ترجمہ ہم کر دیتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کان المؤذن اذا اذن، جب مؤذن اذان دیتا تھا، قام ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السواریہ، تو کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھمبوں کی طرف، ستونوں کی طرف جلدی کرتے تھے، جلدی سے جاتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے، یعنی جلدی سے ستونوں کے پاس جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ یہ کب ہے؟ نماز مغرب میں۔ نماز مغرب میں جب مؤذن اذان دیتا تھا تو کچھ اصحاب رسول ستونوں کے پاس جاتے تھے اور ستونوں کے سامنے جا کر کے، ستونوں کے پیچھے جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے جلدی جا کر کے، حتیٰ یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے نکل نہ جائے۔ تو جب تک سرکار حجرہ مبارکہ سے نکل نہیں جاتے تھے تب تک وہ لوگ نماز پڑھتے تھے 2 رکعت۔ وہم کذالک یصلون رکعتین قبل المغرب، سرکار جب تک نہیں نکل جاتے تھے تب تک وہ 2 رکعت نماز پڑھتے رہتے تھے مغرب سے پہلے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ، اور اس کے علاوہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی چیز مشروع نہیں تھی، یہی 2 رکعتیں تھی جو مغرب سے پہلے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تو اس میں وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واضح ہے، یہ تشریح بھی ہو گئی اسی کے ضمن میں۔ اب یہ کہ علماء کے اقوال کیا ہے اس سلسلے میں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت، مغرب کی جماعت سے پہلے، اذان کے بعد اقامت سے پہلے 2 رکعت مستحب ہے، 2 رکعت پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اس طرح کی حدیثوں کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ قول کیا ہے۔ لیکن ہمارے احناف کا قول یہ ہے، احناف کا مذہب یہ ہے کہ چاہے وہ مغرب کی نماز ہو، اچھا مغرب کی نماز بطور خاص، باقی میں تو نماز ہے، مغرب کی نماز میں یہ 2 رکعت جو پڑھی جاتی، یہ جس رکعت کے استحباب کا قول کرتے ہیں، دراصل مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم ہے کہ جو ہی غروب آفتاب ہو جائے فوراً نماز پڑھ لی جائے، تو اس کا چونکہ حکم ہے، تو چونکہ یہ تعجیل مستحب ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو تعجیل جو استحباب ہے وہ تعجیل کہاں پائی جائے گی، اس لیے ہم فرماتے ہیں، ہمارے احناف یہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں اذان کے بعد فوراً نہ صحیح تو جو بھی جس سے بھی آپ کمفرٹیبل ہو اس اعتبار سے جا کر کے نماز پہلے پڑھ لی جائے، اس کے بعد جو جتنا پڑھنا چاہے پڑھے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی بھی رکعت، کوئی بھی نماز مستحب نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو اب اس کا کیا، یہ تو اقوال علماء ہو گئے، اب ترجیح راجح، ہمارے ظاہر سی بات ہمارا مذہب ہی راجح ہوگا، ہم بیان کریں تو ہمارا مذہب راجح ہوگا، تو اس کی ترجیح بھی کرنی پڑے گی۔ تو ترجیح اس طور پر ہے کہ اصل میں یہ جو امر تھا یا یہ جو اجازت تھی مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت پڑھنے کی، یہ پہلا امر تھا، شروع میں تھا، صدر اسلام میں تھا، پھر بعد میں اس پر نہیں وارد ہو گئی۔ ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا انہما بدعہ، یہ جو مغرب اور اذان کے درمیان، مغرب کی اقامت اور اذان کے درمیان 2 رکعتیں پڑھی جاتے ہیں، انہما بدعہ، یہ دونوں رکعتیں کیا ہیں، بدعت ہیں، اور خلفائے راشدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعد میں کسی نے بھی اس نماز کو نہیں پڑھی، پہلے پڑھتے تھے لیکن خلفائے راشدین اور ان کے علاوہ جو دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان حضرات نے بعد میں کبھی بھی یہ نماز دہرائی نہیں، یہ نماز نہیں پڑھی۔ تو انہما بدعہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا حکم پہلے تھا، بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اس کی اجازت پہلے تھی، بعد میں نہیں وارد ہو گئی، تو اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، خلفائے راشدین بھی یہ نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا یہ حکم پہلے کا تھا، یہ اجازت پہلے تھی، اب منسوخ ہو گئی۔ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کی روایتیں منسوخ ہیں، ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو گیا آگے، یہ سوال، اس سوال کا جواب بھی مکمل ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں،
حدیث پاک ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ترجمہ الحدیث الشریفہ، حدیث پاک کا ترجمہ کرنا ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ مِنَ الْفَوَائِد، اور اس میں جو فوائد ہیں وہ بیان کرنے ہیں، وَمَا تَقُولُونَ فِي إِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ، اور نفل کی نماز میں جماعت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ بیان کرنا ہے۔ تو اس حدیث کا پہلے تو ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حدیث پاک یہ ہے کہ اطبان بن مالک انصاری کہتے ہیں کہ استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اذن طلب کیا، جب میرے گھر میں آپ تشریف لائے تو انہوں نے اذن طلب کیا، اور تو کیا کیا، فاذنت له، تو میں نے اجازت دے دی، فقال، تو حضور نے فرمایا، این تحب ان اصلی من بیتک، تمہارے گھر کے کس حصے میں تم پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں، تو تمہارے گھر کے کس حصے میں نماز پڑھوں، کس حصے میں پڑھنا تم پسند کرتے ہو، تو فرمایا، انہوں نے اشارہ کیا، فاشرت له الی المکان الذی احب، تو میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جس اشارے میں چاہتا تھا کہ سرکار نماز پڑھیں، تو جس جگہ مجھے محبوب تھی اس جگہ کی طرف میں نے اشارہ کیا، تو پھر کیا ہوا، فقاما، تو سرکار کھڑے ہوئے، وصففنا خلفہ، اور ہم سرکار کے پیچھے صف بستہ کھڑے ہو گئے، اور ثم سلم وسلمنا، پھر سرکار نے سلام پھیرا اور ہم نے بھی سلام پھیرا، نماز میں نے مکمل کر لی، اور اس کے بعد پھر سرکار نے سلام پھیرا اور ہم نے بھی سلام پھیر لیا۔ اب اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، ترجمہ تو ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں فوائد کیا ہیں۔ تو فوائد ایک یہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے، اس سے حاصل یہ ہوا فائدہ، ایک یہ ہے کہ کوئی اگر کسی فاضل کو کوئی مفضول دعوت دیتا ہے اپنے گھر، برکت حاصل کرنے کے لیے گھر میں دعوت دیتا ہے کھانے کی یا کسی اور مقصد سے، تو فاضل کو جانا چاہیے۔ حضرت اطبان بن مالک نے دعوت دی، سرکار ہم میرے گھر تشریف لائیں، تو حضور تشریف لے گئے، تو ایک مفضول کی دعوت پر فاضل تشریف لے گئے، تو اس سے ثابت ہوا کہ کوئی اگر کسی فاضل کو مفضول کی طرف سے دعوت ملتی ہے تو جانا چاہیے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ سرکار کو انہوں نے بلایا ہی اس لیے تھا کہ مسجد بیت بنا لے، سرکار جہاں نماز پڑھے اس سے برکت حاصل کرے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد بیت گھر میں بنائی جا سکتی ہے۔ دو، تیسرا یہ ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد بیت جب بنائیں تو بڑوں سے افتتاح کرا لیں، یہ ثابت ہوا۔ تیسرا یہ معلوم ہوا کہ آثار مبارکہ سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، یہ بدعت نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے۔ اطبان بن مالک نے نماز پڑھائی اور سرکار کی اس جگہ سے نماز مصلی سے برکت حاصل کرتے ہوئے مربن نماز پڑھی، یہ معلوم ہوا۔ تیسرا یہ ہے کہ نفل کی نماز، پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی کسی کے ہاں جائے، کوئی عالم دین ہو بڑا، کوئی مفتی ہو، یہ اگر کسی کے ہاں جائے تو وہاں جا کر کے لوگوں کی امامت کرے، وہاں گھر والوں کی امامت کرے اور وہ نماز پڑھائے ان لوگوں کو۔ یہ 5-6 باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ نفل کی نماز میں بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ یہ کل 7 مسائل معلوم ہوئے۔ اب یہ تو ہو گیا، جو فوائد ہیں معلوم ہو گئے۔ اب یہ کہا کہ نفل کی نماز میں جماعت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے فقہا کا جو مذہب ہے ہم وہ بیان کر دیں گے، کافی ہے، اس میں تو اختلاف بیان کرنا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم تو یہی کہتے ہیں جو ہم کہنے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا، ہمارے احناف نے یہ فرمایا، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ نفل نماز میں اگر تداعی نہ ہو، تداعی کہتے ہیں ایک دوسرے کو بلانا، جمع کرنا لوگوں کو، کہ آؤ نماز پڑھو، ہم لوگ نفل نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے بلانا اور لوگوں کو جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے نفل میں۔ اور اگر کوئی ایسے ہی جاتا ہے اور مسجد میں اگر 2-3 لوگ اگر جماعت کر لیتے ہیں یا گھر میں اپنی جماعت، مسجد میں تو آنا ایسے بھی مناسب نہیں ہے، گھر میں ہیں اور 3-4 لوگ ہیں، وہ لوگ مل کر کے 3 لوگ ہیں، ابھی میں بتاؤں گا، 3 لوگ ہیں مل کر کے 2-3 لوگ جماعت کرا لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تداعی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو بلانا اور جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو تداعی اگر نہ ہو تو تداعی اگر نہیں ہے تو مذائقہ نہیں ہے جماعت، نفل کی جماعت میں۔ لیکن یہ کب ہے؟ صلاۃ کسوف خارج ہے اس میں، صلاۃ کسوف سورج گرہن کی نماز خارج ہے اس سے، صلاۃ استسقاء پانی طلب کرنے والی جو نماز ہوتی ہے وہ بھی خارج ہے اس سے، صلاۃ التراویح یہ بھی خارج ہے، یہ بھی تو سنن میں ہے۔ تو سنن میں نوافل میں، نافلہ سے مراد یہاں پر فرائض کے علاوہ، ٹھیک ہے، تو فرائض کے علاوہ کسی بھی نفل نماز کی جماعت تداعی کے ساتھ جائز نہیں ہے سوائے 3 نمازوں کے، صلاۃ التراویح، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الاستسقاء، یہ ہو گیا۔ اب تداعی کے بارے میں اختلاف، تداعی کے بارے میں یہ کہا گیا، ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ تداعی کب ہوگی، مثلاً 4-5 لوگوں نے مل کر کے جماعت کری اپنے گھر میں، تو کیا یہ تداعی ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا کہ ہمارے علماء میں دراصل اختلاف ہے۔ ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ 3 لوگ اگر جمع ہو جائیں تو تداعی پالی جائے گی، اگرچہ اعلان نہ کرے، اگر 3 لوگ بھی مل کر جماعت کر رہے ہیں نفل کی تو یہ تداعی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا 4 لوگ اگر جمع ہو جائے تو تداعی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 والے قول کو اصح قرار دیا ہے، فرمایا ہے کہ کم سے کم اگر 4 لوگ مل کر کے جماعت کر رہے ہیں تو یہ تداعی ہے،
اس طرح سے نفل کی جماعت نہیں ہو سکتی ہے، اور تدائی کے بغیر ہو تو صلاۃ الکسوف، صلاۃ التراویح، صلاۃ الاستسقاء کے علاوہ دیگر نوافل میں بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں ہم نے کہہ دیا، یہ ہمارا مذہب ہے۔ یہ ہو گیا۔ آگے جو ہے یہ سوال، اس سوال کا جواب بھی مکمل ہو گیا۔ میں جلدی تو نہیں کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا؟ 7 نمبر سوال ہے، نیچے پہلے سوال دیکھ لیجئے، ترجمہ الحدیثہ، حدیث شریفہ واذکروا ما یستنبط منہ من المسائل الشرعیہ، حدیث پاک کا ترجمہ کرنا ہے اور اس سے جو مسائل شرعیہ مستنبط ہوتے ہیں وہ بیان کرنا ہے، استنباط کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ فرمایا عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بتو عند خالتی میمونہ، میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے ہاں، میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رات گزاری۔ تو ہوا کیا؟ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، تو سرکار علیہ السلام نے رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی سرکار علیہ السلام بیدار ہوئے رات کو نماز پڑھنے کے لیے، یہ نفل نماز تھی، سرکار کھڑے ہوئے تو کیا ہوا؟ فقمت اصلی معہ، تو میں بھی اس کے سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ سرکار پڑھ رہے تھے تو سرکار کھڑے ہوئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور پڑھنے لگا۔ تو سرکار نے کیا کیا؟ فقمت عن یساری، تو میں اصل میں کیا ہوا تھا کہ اصل میں 2 لوگ اگر جماعت کر رہے ہوں تو جو مقتدی ہے وہ دائیں جانب کھڑا ہو اور امام بائیں جانب کھڑا ہو، تو میں جو ہے اتفاق سے بائیں جانب جا کے کھڑا ہو گیا تھا، تو 2 ہی لوگ تھے۔ تو کیا ہوا؟ فقمت عن یساری، میں سرکار کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تھا۔ فاخذ براسی، سرکار نے میرے سر کو پیچھے سے پکڑا اور وہ اقامنی عن یمینہ، اور مجھے پیچھے سے ہی دائیں جانب کر دیا۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس سے مسائل کیا مستنبط ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رات کے وقت، رات کی تنہائی میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے، گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہونا سرکار کی سنت ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ کسی کے ہاں جائیں، کوئی متبرک ہستی ہو تو اس کے ہاں جا کر کے اس کے افعال، وہ کیا کر رہے ہیں، رات کو کیا کر رہے ہیں، دن کو کیا کر رہے ہیں، ان کے افعال پر گہری نگاہ رکھنا، یہ صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے اور یہ ایسا کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو اس کے بعد یہ بھی کھڑے ہو گئے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اگر ہم خالی ہیں، فارغ ہیں، تو ہمیں بھی شرکت کرنی چاہیے، خاص کر کے جب کہ کوئی متبرک ہستی ہو اور کوئی بڑی شخصیت ہو تو وہ اگر کچھ عبادت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کو بھی شرکت کرنی چاہیے۔ چوتھا یہ ہے کہ نفل نماز میں جماعت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، سرکار نے نقل نہیں فرمائی۔ پانچواں یہ ہے کہ جب دو لوگ ہی جماعت میں ہوں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو مقتدی کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، امام کو بائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، جیسے سرکار نے کہا۔ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اگر نماز میں عمل قلیل کے ذریعے سے کسی استحباب پر عمل کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے تو ایسے صورتحال میں عمل قلیل کے ذریعے سے استحباب کی گنجائش نکالی جائے گی۔ جیسے دائیں جانب کھڑا ہونا کیا ہے؟ مستحب ہے، اور بائیں جانب کھڑا ہونا مقتدی کا مستحب ہے، اور دائیں جانب کھڑا ہونا یہ خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ تو ایسے صورتحال میں سرکار علیہ السلام نے کیا کیا؟ عمل قلیل سے ان کو دائیں جانب کر دیا۔ تو عمل قلیل کے ذریعے سے استحباب کی گنجائش اگر نماز میں ہو سکے تو اس میں گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے، اس گنجائش کو پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہو گیا، یہ اس کے مسائل ہیں، اور غور کریں گے تو اور بھی مسائل معلوم نکل جائیں گے، یہ خود ہی نکال سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں 8واں سوال میں یہ ہے اشرح الحدیث الشریفہ کیفا بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رکعتین وقد تکلم فی البیان، یہ حدیث پاک ہے۔ یہ جو ہے سوال ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ اوپر ایک حدیث پاک ہے، چونکہ تشریح کرنی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ترجمہ کر دیں گے تو تشریح خود بخود ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من اثنتین، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز سے فارغ ہو گئے۔ فقال له ذو الیدین، تو ذو الیدین ان کے ہاتھ جو ہے بڑے بڑے تھے تو ان کو ذو الیدین کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو صحابی تھے ذو الیدین، انہوں نے سرکار سے عرض کیا اینا تحبو، اچھا نہیں کہاں چلا گیا، ہاں انہوں نے عرض کیا اقصرت الصلاۃ، یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ ظہر کا وقت تھا، یہ ظہر کے وقت میں سرکار نے 2 رکعت پڑھا دی۔ تو جب نماز سے سرکار سلام پھیر کر تسلیم سے سرکار فارغ ہو گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ ام نسیتا، یا آپ بھول گئے یا رسول اللہ، یا تو آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا فقام رسول اللہ، اچھا سرکار علیہ السلام نے فرمایا الصدقہ ذو الیدین، لوگوں سے جو حاضر تھے ان سے فرمایا کیا ذو الیدین صحیح کہہ رہا ہے، کیا میں نے ایسا ہی کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ یہ صحیح ہے کہ آپ نے 2 رکعت ہی نماز پڑھائی ہے۔ تو کیا ہوا؟ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فصلی اثنتین اخریین، تو سرکار نے مزید 2 رکعتیں پڑھی، اسی پر بنا فرمائی۔ یہ حدیث
کا ترجمہ ہو گیا, اسی سے اس کی وضاحت اور تشریح بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ہے کہ سرکار نے درمیان میں کلام فرمایا, 2 رکعت پڑھی, تسلیم فرمائی, پھر اس کے بعد کلام فرمایا. کلام فرمانے کے بعد پھر سرکار نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی, وہ 2 رکعت جہاں تک پڑھی تھی وہ ہو گئی, اسی پر بنا فرمایا. حالانکہ نماز میں تکلم کیا ہے؟ نماز میں تکلم مفسد نماز ہے. تو اب ایسی صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ سرکار نے تو یہاں پر کلام فرما لیا, اور آپ لوگ کہتے ہیں, احناف کہتے ہیں کہ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ تکلم یہ مفسد صلاۃ ہے. تو سرکار نے تو کلام فرمایا فی البین, نماز کے درمیان, پھر بنا فرما دی. تو اس کے بارے میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ جو ذوالیدین والی حدیث ہے تقریباً یہ جو ہے ہجرت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے. ہجرت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے ذوالیدین والا واقعہ. اور اس واقعے میں جہاں پر ذوالیدین موجود تھے وہی حضرت ابو بکر بھی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے, عمر فاروق بھی یہیں پر حاضر تھے اس واقعے میں, اور دیکھا یہ سب. شرح معانی الاثار میں حضرت امام طحاوی نے ایک روایت بیان فرمائی ہے, اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ بعد کا واقعہ ہے. کب؟ جب سرکار وصال فرما گئے, حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا اس کا واقعہ ہے. اور یہ واقعہ کب آیا تھا؟ ذوالیدین والا 5ویں ہجری میں. تو حضرت عمر کا کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی, ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا. 4 رکعت پڑھانی تھی, 2 رکعت پڑھا دی. لوگوں نے پیچھے سے جب آپ نے نماز ختم کی, لوگوں نے کہا حضور آپ نے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھا دی ہے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ تب تو پھر نماز شروع سے پڑھنی پڑے گی. کھڑے ہوئے اور پھر 4 رکعت شروع سے پڑھی, بنا نہیں فرمائی. تو امام طحاوی فرماتے ہیں دیکھیں, ایک ہے واقعہ ذوالیدین والا, ہجرت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے ذوالیدین والا. عمر فاروق موجود تھے وہاں پر, انہوں نے دیکھا سرکار نے کیا کیا. اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ عمر فاروق کے دور کا واقعہ ہے. اور یہاں پر انہوں نے 2 رکعت میں اس 2 رکعت کے بعد کلام کیا لوگوں سے, اور کلام کرنے کے بعد انہوں نے بنا نہیں کیا, انہوں نے اثرنو 4 رکعت نماز پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جو پہلے تکلم فرمایا تھا اور پھر بنا فرمایا تھا, اس وقت تک نماز میں کلام کی حرمت نازل ہی نہیں ہوئی تھی. اس وقت تک نماز میں کلام کی حرمت نازل ہوئی نہیں تھی. اس وقت تک نماز میں تکلم مباح تھا. تو نماز میں اس وقت تک چونکہ تکلم مباح تھا اس لیے سرکار نے کلام کیا تھا. بعد میں جب حرمت نازل ہوئی اور وہی کی گئی حرمت کی, تو سرکار نے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. حضرت عمر فاروق کا یہ عمل یہ ہمارا قوی دلیل ہے, ہمارا جو ہے ہماری قوی دلیل ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا, اس سے یہ صاف ظاہر ہے, اس سے ظاہر ہے کہ یہ جو ہے اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ نماز میں کلام مباح تھا. اب بعد میں چونکہ اس کی حرمت نازل ہو گئی تو بعد میں اس پر بنا جائز نہیں ہے. ہو گیا. اب آگے دیکھیے نواں سوال یہ ہے کہ ترجم الحدیث الشریفہ ما استنباط المسائل واذکروا اقوال العلماء فی صلاۃ القائم خلف القائم. اس حدیث کا ترجمہ کرنا ہے پہلے اور مسائل کا استنباط کرنا. ترجمہ کرتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہ, امام کو امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, جب وہ رکوع کریں تو تم بھی رکوع کرو. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, وہ جب سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہیں تو تم کہو رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا, اور جب وہ سجدہ کریں تم بھی سجدہ کرو. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا, اور جب وہ بیٹھ کر سجدہ کریں, بیٹھ کر نماز پڑھیں تو کیا کرو؟ فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ, تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. یہ ہو گیا حدیث کا ترجمہ. اب حدیث سے مسائل کیا مستنبط ہوئے؟ تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ امام کی ہر فعل میں امام کی مطابعت اور امام کی اقتداء ضروری ہے. جب کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے تو اب اس کی مرضی نہیں, امام کی مرضی چلے گی. ایک دوسرا یہ ہے کہ اب تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ کہاں کہاں مطابقت کرنی ہے. رکوع میں کہا کہ رکوع میں پہلے جھکنا نہیں ہے, رکوع میں اس وقت جانا ہے جب امام رکوع میں چلے جائے. اسی طرح سے سجدہ میں بھی کرنا ہے, اسی طرح سے باقی افعال کرنے ہیں. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب امام رکوع سے کھڑے ہو تو امام کیا پڑھے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھے, اور باقی جو مقتدین ہوں وہ کیا پڑھیں؟ ربنا ولک الحمد پڑھے. یہ بھی معلوم ہو گیا. 2 چیزیں یہاں معلوم ہوئی. اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ میں پہلے نہیں جانا امام سے, بلکہ امام جب سجدے میں ہے تب سجدے میں جائے. یہ ہو گیا. پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو مقتدی بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, اور جب امام بیٹھا ہوا ہو تو مقتدی بھی بیٹھ جائیں. یہ 6 مسئلہ بظاہر معلوم ہوا یہاں سے. اب جو معلوم ہو تو ہم کو بتانا پڑے گا, اگرچہ ہمارا مذہب نہیں ہے. یہ ہو گیا. اب یہ ہے کہ کیا
امام اگر کسی مجبوری کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو کیا جو لوگ مجبور نہیں ہیں, کوئی عذر ان کو لاحق نہیں ہے, تو کیا وہ بھی بیٹھ جائیں؟ مسئلہ ایسا ہمارے احناف کے ہاں نہیں ہے. ہمارے احناف کے ہاں یہ ہے کہ جب امام کسی مجبوری کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدی حضرات کو اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر عبادت کرو. تو چونکہ اس سے قیام کی فرضیت ثابت ہوتی ہے, اس لیے اس وقت تک یہ فرضیت ساقط نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہوگی, اور وہ بھی مجبوری ضرورت کے حد کی نہیں ہوگی, اس سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو چونکہ مقتدی حضرات میں کوئی مجبوری نہیں ہے, ضرورت ان کو لاحق نہیں ہے بیٹھنے کی, لہٰذا وہ کھڑے ہی رہیں, یہ ان پر فرض ہے. اور چونکہ امام صاحب کو مجبوری ہے لہٰذا امام صاحب بیٹھ کر نماز پڑھا سکتے ہیں. یہ ہو گیا, یہ ہمارا مذہب ہو گیا. اور کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ جو یہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے وہ, تو جو لوگ پیچھے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھ کے نماز پڑھیں چونکہ سرکار نے ایسا فرمایا. تو امام اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے تو جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, اور اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو باقی لوگ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے کسی مجبوری کی بنا پر تو وہ کیا کرے, وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے, اور جن لوگوں کو مجبوری نہیں ہے, مقتدی حضرات ہیں, وہ لوگ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں. اب اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس حدیث کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے اس کا اعتبار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے اس کا اعتبار ہوگا. تو آخری عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح القدیر میں اس کو نقل کیا ہے, پتہ نہیں کس حدیث کی کتاب ہے, مجھے معلوم نہیں ہو سکا, لیکن وہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور باقی لوگ کھڑے تھے. یاد آ گیا, بخاری میں خود یہ روایت ہے. دوسری جگہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امامت فرما رہے تھے تو کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب تشریف لے گئے, بالکل آپ کے آخری عمر کا واقعہ ہے کہ جب سرکار علیہ السلام بیٹھ کر ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے آپ کے بائیں پہلو پر بٹھا دیا گیا. تو آپ بیٹھ گئے, حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے اور کھڑے کھڑے ہی لوگوں کو تکبیر وغیرہ سنا رہے تھے, اور باقی لوگ ویسے ہی اپنے حال پر تھے. وہاں پر تو یہ نہیں ہے کہ لوگ بیٹھ گئے ہے کیا, تو وہاں پر جب ہے نہیں کہ لوگ بیٹھ گئے تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہی تھے. تو سرکار علیہ السلام کا چونکہ یہ عمل ہے, اور ساتھ ہی ساتھ امام ابن الامام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حدیث بھی اس پر دلیل ہے, اور اس کے بعد صحابہ کرام کا جو عمل ہے, اس کے بعد خلفائے راشدین کا بطور خاص, اور اس کے بعد جو صحابہ کرام کا عمل ہے یہ بتاتا ہے کہ جو کھڑا شخص ہے اس کھڑے ہونے والے شخص کی نماز قائد کے پیچھے ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس کو کھڑے ہی رہنا چاہیے. اور باقی حضرات جو کہتے ہیں کہ اگر امام بیٹھے ہوئے ہو تو اس کو بیٹھے رہنا ضروری ہے, یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا, چونکہ یہ حدیث کیا ہے, پہلے کی ہیں. ان حدیثوں پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ حدیث گویا منسوخ ہے, کہ سرکار نے فرمایا اگر بیٹھ کے پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو. اس کا مطلب ہے کھڑے ہو کر کے پڑھے کوئی, اس سے کیا معلوم ہوا, اگر کھڑے ہو کر پڑھے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں, یعنی اس کو بیٹھنا ضروری ہے. تو جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال تام نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حدیث پہلے کی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے وہ یہی ہے کہ سرکار بیٹھے تھے, باقی لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. تو باقی لوگ جو کھڑے تھے, کھڑے ہونے والوں کی نماز پیچھے بیٹھنے والے کے پیچھے ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ بیٹھنے والے کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی نماز نہ صرف جائز ہے بلکہ اس پر کھڑے رہنا واجب اور ضروری ہے, اور یہ حدیث اس طرح کی حدیث ہے منسوخ ہے.